السلام علیکم۔ آج تھوڑا ٹاپک ہٹ کے ہے۔ یہ ابھی جو سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے کہ جی خدائی خدمتگار کے چیئر پرسن مسٹر فیصل خان وہ متھرا کی ایک مندر میں جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ سے باہر بات ہے کہ بنا کسی کی انومتی کے کون ایسے نماز پڑھ سکتا ہے۔ چلیے نہ انومتی بھی نہیں لی، لیکن کیا اگر ہندو مسلم میں بھائی چارہ ہو جائے اور اس کی مثال فیصل صاحب کے تھرو پیش ہو جاتی ہے تو صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ آخر کیا غلط کام کیا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہ تو انسانیت کے جذبے کی مثال ہے، بلکہ اس کو تو گورنمنٹ آف انڈیا کو خود ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں، لوکل اتھارٹیز متھرا کی، پیس پروسیس کے لیے ان کو خود کام کرنا چاہیے، اس اسٹیپ کو سراہنا چاہیے۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے، اور خود ڈیسائیڈ کیجئے ایز اے پبلک، اور کمنٹ بھی کیجئے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا۔ شکریہ۔ یہ دیکھیے ان کی کلپنگ، اور جو ان کا انٹرویو ہے خود کا، ان کی انٹینشنز خود ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے صرف کمیونل ہارمنی کے لیے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے۔ دیکھیے۔ ایک منٹ ایک منٹ آپ تھوڑا اپنا پریچے۔ یہ ہم دیکھیے سبھی کوئی نہ کوئی منوکامنا لے کے اور 84 کو اس پہ نکلے۔ ہم یہ منوکامنا لے کے 4 لوگ نکلے تھے۔ میرا نام ہے فیصل خان، اور یہ ہیں آلوک، یہ ہیں محمد چاند، وہ ہے نیلیش۔ ہم لوگ سدبھاونا ہو، ہاں، اس کے لیے رام ہی کیول پریم پیارا، جان لے ہسو جان انہار۔ تو پریم ہے، یہی دھرم ہے۔ دیکھیے آپ آپ تو اتنے گیانی ہیں۔ ادھو اور استھان میں کیا تھا؟ ادھو اور شری کرشن۔ ادھو کہتے تھے گیان سب کچھ ہے، شری کرشن نے پھر ان کو سمجھایا، اور یہی اسلام دھرم میں بھی ہے۔ پروفٹ محمد سے پوچھا خیر الناس، سب سے بڑھیا انسان کون ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا جو ٹوپی لگائے جو گاڑی سے، میں ینفع الناس، جس سے انسانوں کو ادھک فائدہ ہو، وہ اچھا ہے۔ یہی دھرم کا مین مطلب ہے۔ دھرم نہ دوسر ستیہ سمان۔ تو آپ کو کتنے دن ہوئے دلی سے؟ آج ہمیں 5واں دن ہے، اور ہم پوری 84 کوس میں لوگ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو؟ ہم نے کہا دیکھو اس وقت دنیا میں سب کچھ ہے۔ انجینئر کالج اتنے ہیں کہ ایک لکھا ہوتا ہے ایک بھائی کا ایڈمیشن لو، دوسرے کو فری۔ ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن پریم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو وہی ہم برج کی جو دھرتی ہے، اس میں کچھ بھی ہو لیکن پریم ہے، وہ ہم نے فیل کیا ہے چہروں پہ۔ کہیں بھی مجھے ایسے دیکھ کے لوگ پریشان ہوتے تو کہتے بھائی دیکھو برا نہیں مانو گے، ہم ایک بات پوچھے تم کیوں آئے؟ تو میں ان کو کہتا تھا کہ دیکھو جیسے پانی سب کا ہے، صحیح بات، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، ہوا سب کی ہے، اسی لیے اللہ الخلق کلہم عیال اللہ، پروفٹ محمد نے کہا ہے کہ ساری کائنات ایک پریوار ہے۔ تو اسی لیے نکلے، کرشن تو سب کے ہیں، ان کی محبت سب کی ہے۔ تو آپ برج میں آئے، برج میں آ کے آپ کو کیسا؟ بہت پریم۔ دیکھیے وہ بولنے کا نہیں تھا لیکن چہروں سے دکھ جاتا ہے، آپ کے چہرہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو، تو ایسی سدبھاونا، ایسا پریم۔ کئی لوگ کہہ بھی رہے تھے یہ سمے صحیح نہیں ہے، تو میں نے کہا یہی سمے صحیح ہے۔ اس ٹائم دیش کو اور دنیا کو پوری بھارت کے ذریعے سدبھاونا اور محبت کی وسدھیو کٹمبکم دلی سے سائیکل سے ہی نکلے؟ ہم لوگ نے نہیں، دلی سے ہم ورنداون تک آئے، پھر ورنداون سے مدن ٹیر سے ہم نے اپنی یاترا شروع کی، اور سارے مندروں اور سب درشن کے لیے آپ دیکھیے 5000 سال ہو گئے لیکن وہ راستے زندہ ہیں، وہ مٹی زندہ ہے۔ اس لیے زندہ ہے کہ یہ قانون ہے قدرت کا کہ محبت کرنے میرا زندہ ہے۔ راجستھان کی کتنی رانیاں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، 1,00,000 پوچھ 1.25 ناتی، تاراوڑ گھر دیا نہ باتی، اور ابھی 15 دن بعد کروڑوں چراغ جلیں گے شری رام کے نام پہ۔ تو کیوں؟ محبت۔ تو آپ اس سماج کو کیا کیا دینا چاہتے ہیں؟ میرا یہی ہے، دیکھیے جو سچا کوئک فکس اگر سچا ہے تو جوڑ کرے گا، توڑے گا نہیں۔ اگر کوئک فکس آپ لاؤ اور جوڑو اور وہ جڑے نہیں تو آپ کہو گے یہ نکلی ہے۔ دھرم اگر ستیہ ہے تو وہ جوڑے گا، اور اگر اس میں وہ دھرم کے نام پہ میں مسجد جانے کے بعد اور سنکیرن ہو رہا ہوں تو پھر میری مسجد کو بلے شاہ کہتے ڈھا دو، مندر ڈھا دو، مسجد ڈھا دو۔ جیسے ایک اسپتال ہے اس میں آدمی صحیح ہونے جاتا ہے، تو دھرم کا یہی جو سچا روپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی کرونا، ایک دوسرے کی تکلیف، اس کو برداشت کریں۔
जैसे श्री राम और श्री कृष्ण का रास्ता है, ये तो पैगंबर है। कोई मुसलमान भी मुझसे पूछता है आप क्यों निकले, मैंने कहा ये तो पैगंबर थे श्री कृष्ण। तो आपका यहाँ ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मिलके हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। और आप अगर आपके पास समय हो तो आज यही आप प्रसाद करें दोपहर को। अब से हम जब आएंगे तो बहुत और ज्यादा समय लेते हैं। ये प्रसाद करते नहीं भोजन करके जाना ये बोल रहे हैं। भोजन तैयार। दोस्तों, फ्रांस को लेके बहुत आजकल आप देखोगे बात हो रही है। असल में ये इस्लामी तरीका नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान का ईमान है, और हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अगर करते हैं तो फिर ये रास्ता हमारा रास्ता नहीं है, क्योंकि खिलाफे पैगंबर कसे राहगुज़ीर, नबी के रास्ते के अलावा नबी के रास्ते के खिलाफ उसको आप दीन नहीं कह सकते हो। आपकी जो दिल में आया आप उसको कर रहे हो, आप अपने जज्बात में आकर और अपने ख्वाहिश को पूरा करने का नाम दीन नहीं है। अल्लाह और उसकी रसूल की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर गालिब कर लेने का नाम दीन है। आप देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुखालिफ अब्दुल्ला इब्न उबई, जो रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकीन का सरदार है। और ऐसा नहीं है कि मक्के की जो हम लोग कहते हैं कि देखिए मक्के की जिंदगी है उसमें और है मदीने, पूरे अरब में आपका गलबा हो गया, पूरे अरब में इस्लाम आ गया, और उस वक्त भी अब्दुल्ला इब्न उबई जिंदा था। और कभी भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि उनको किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचाई जाए, बल्कि जब उनका इंतकाल हुआ, उसकी डेथ हुई, तो उनके बेटे ने कहा कि आप अपना कुर्ता दे दीजिए इसको कफनाने के लिए, तो आपने वो कुर्ता दे दिया। उससे बड़ा आपका कोई मुखालिफ और उससे बड़ा कोई आपकी इंसल्ट करने वाला इंसान नहीं होगा मक्के में। लेकिन आपने खुद सहाबा इकराम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा, जो बाद में मुसलमान हो गए, सहाबी बन गए, लेकिन बहुत हुजूर के खिलाफ बात करते थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं इनसे कुछ इनके ऊपर सख्ती करूं। आपने मना कर दिया कि नहीं, ये तुम्हारे वालिद हैं। तो ऐसे बेशुमार किस्से सीरत में मिलते हैं आपने उसको नापसंदीदा फरमाया है। एक मर्तबा नबूवत के 6ठे साल में मक्के में आप हैं और आप अपनी इबादत में मशगूल हैं, तो अबू जहल ने आके आपको गालियां देना शुरू कर दी। आपने किसी गाली का कोई जवाब नहीं दिया। जब गाली का जवाब नहीं दिया, अब उसको तो बात बढ़ाना थी, तो उसने पत्थर उठा के आपके सर पे मार दिया और आपका सर फूट गया और उससे खून निकलने लगा। ये किस्सा आपके चचा हजरत हमजा, जिनको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर, बड़े बहादुर और बड़े ताकतवर इंसान थे, लेकिन वो मुसलमान उस वक्त नहीं हुए थे। तो वो उस दिन शिकार पे गए हुए थे कहीं। जब वो शाम में लौटे तो उनकी जो नौकरानी थी घर में, उसने कहा कि आज तो आपके भतीजे के साथ जो हुआ है, अगर आप देख लेते तो आपको भी मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ है। उस नौकरानी ने कहा, और अगर आप देख लेते तो आप तो बाहर, आपे से बाहर हो जाते, आपको बेइंतहा तकलीफ होती। बस उसी वक्त आप गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह, जो बाद में मुसलमान हुए, वो गए और अबू जहल के अपना तीर कमान जो होता है, वो कमान का एक डंडा अबू जहल के मारा। और ये मारने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे कि देखिए मैंने आपका बदला ले लिया। आपने बहुत नाराजगी का इजहार किया और ये कहा हमजा से कि अगर तुम मुझे खुश ही करना चाहते हो तो तुम मुसलमान हो जाओ, मैं इससे खुश नहीं होगा जो तुमने अबू जहल के साथ किया है। हम तो सुनते हैं, देखिए वो सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को अबाएं दी। तो ये, और फिर आप कि जिस पर ये आप उससे बातचीत करिए। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, हस्सान बिन साबित से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्सान
میرے مخالفین جو ہیں ان کو تم اپنے اشعار سے جواب دیا کرو. تمہارے اشعار ان کے لیے تیر سے زیادہ کام کریں گے. بخاری شریف میں ہے، حسان بن ثابت سے حضور نے فرمایا، حسان تم میرے مخالفین جو ہیں، میری مخالفت کرنے والے، مجھے کوئی کہتا تھا آپ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، مختلف طریقے سے آپ کی مخالفت کی جاتی تھی. تو آپ نے حضرت حسان سے کہا کہ تم اپنے اشعار سے میری مخالفت کا جواب دو، یعنی ایک ڈسکشن کریے. اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے، دیکھیے ہر مذہب جو ہے وہ شیشے کا گھر ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، اور ہر مذہب میں ایسے لوگ ہیں جو دوسرے مذہب کی بخیا ادھیڑ سکتے ہیں. تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے باقی لوگوں کو بھی کہ بھائی آپ اپنی بات جب کہہ رہے ہو تو یہ تو ایک جنرل بات ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور دیکھیے ایک بات اور بس میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اور ایسے نہیں ہوگا کہ اگر آپ جو جس کا دل آئے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے تو اس کو ایک موقع دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. اگر اس کی بات ثابت ہی نہیں ہے، آپ نے بس جو چاہا کر دیا، کون تھا، کس نے کہا، کیوں کہا، اور ایسی سچویشن کیوں بنی کہ وہ اتنی مخالفت پہ آیا ہے، آپ اس سے ڈسکشن کریے، آپ اس سے بات چیت کریے اور اس کو اخلاقی طور پر مجبور کریے کہ وہ آپ کی بات سنے. تو محبت سے، پیار سے، ہمدردی سے، اس سے ہمیں ان کا جواب دینا ہے، نہ کہ یہ جو ہم کریں. اور آپ دیکھیے جس نے یہ کیا، آج آپ بتائیے کہ اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اتنی. اور یہ موقع چاہتے ہیں. ہمیں پتہ، مجھے تو اس میں ایک سازش نظر آتی ہے کہ یہ کون ہے ایسا جو ایک آتا ہے. اب وہ جس نے ایسا کیا ہے اس کا سر کاٹ دیا یا اس کو مار دیا، پتہ نہیں وہ کہاں کا کون ہے، اسلام کو وہ کتنا جانتا ہے، اس کو نبی کی عظمت اور ان کی حیثیت کتنی پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں. اور آپ نے ایک غلط طریقہ اختیار کر کے اور اس کو کیا، اور آج ساری دنیا میں آپ نے اسلام کو ایک تماشا بنا دیا. یہ بالکل غلط راستہ ہے. ہمیں اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کا طریقہ قرآن و حدیث کے راستے کا موجود ہے. ہماری منمانی پہ کوئی بات نہیں ہوگی، جیسے ہمارا دل آئے ہم اس کو کرنے لگے. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ جو چیز ہوئی ہے اس کا نقصان اسلام ہی کو ہوا. تو یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا موقف یہ ہے، یہ جو بات ابھی میں نے کہی وہی ہمارا موقف ہے.